السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو اس سے پہلے ہم فورتھواں پیج اپلوڈ کر چکے ہیں آف پی ایم ایس ٹیسٹ. پی ایم ایس کا ٹیسٹ جو کل ہی کے پی پبلک سروس کمیشن کے تھرو کے پی کے لیے لیا گیا ہے، اور اس کے تقریباً 23 ایم سی کیو 77 سے لے کے 100 تک ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. ہم نے اپوزٹ سائڈ سے شروع کیا کیونکہ فرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج جو ہیں ابھی تک مجھے ملے نہیں ہیں. تو کائنڈلی جس بھی بردر کے پاس ہوں وہ مجھے واٹس اپ کر دے. میرا واٹس اپ نمبر اپ نوٹ کر لے 0343 683 8300 0343683830. پروفائل پکچر جو ہے ایک پاسٹ پیپر کا پکچر لگا ہوا ہے، آپ اسے ویریفائی کر سکتے ہیں. تو چلے جی پیج 3 کے ایم سی کیوز شروع کرتے ہیں. کویشچن نمبر 51 سے ریڈ کراس شوز دی سائن آف. یہاں پہ بھی ایم سی کیوز ڈیم نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں. جس بھی اسٹوڈنٹ نے یہ پیپر اٹینڈ کیا اس کو پتا ہوگا کہ کون سا آپشن جو ہے کریکٹ ہے. میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. ریڈ کراس جو ہے یہ ایک تنظیم ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے، اور اب تو ہر ملک کا اپنا ایک ریڈ کراس ہوتا ہے. اور اس کا نشان جو ہے ریڈ کریسنٹ، یہ مون جب شروع میں مون ہوتی ہے اس کو ہم کریسنٹ کہتے ہیں. یہ اس کا نشان ہے، سائن ہے. لیکن یہ کام کس شوز دا سائن آف، یہ کس لیے کام کرتا ہے، یہ کس چیز پہ کام کرتا ہے؟ تو یہ جنگ کی حالت میں کام کرتا ہے، اسپیشلی جب جنگ میں زخمی بہت زیادہ ہوئے ہوتے ہوں، یا پھر جنگ میں آپ کو پتہ ہے مارکیٹس، دکانیں، ہر چیز بند ہوتی ہیں، لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، ڈیمیج ہوا ہوتا ہے بہت سارا. تو ڈیمیج کو کنٹرول کرنا، ایمرجنسی حالات میں لوگوں تک فوڈ پہنچانا، میڈیسنز، دوائیاں پہنچانا اور زخمیوں کی مدد کرنا، یہ ریڈ کراس کا سائن ہے. ابھی یہ اب مجھے آپشن سی میں ایمرجنسی اور ڈیمیج کا نظر آ رہا ہے. تقریباً ایمرجنسی ورڈ تو کلیئر ہے، لیکن اوپر آئی تھنک ڈیمیج ہی لکھا ہے. ابھی جو ذکر میں نے کیا آپ کو پتا ہوگا، اس نے اس پیپر اٹینڈ کیا ہے، کہ یہ کون سے آپشن میں تھا. تو جنگ کے حالت میں ریڈ کراس کام کرتا ہے. سو آئی تھنک آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. سر کویشچن نمبر 52، گیو دا نیم آف کامن کرنسی آف یورپین یونین. یورپین یونین جو کرنسی یوز کرتی ہے اس کو ہم یورو کہتے ہیں. یورو آپشن ڈی میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، لیکن آپشن ڈی میں آئی تھنک یہ لکھا ہوا ہے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. یورپین یونین کے ممالک جتنے بھی 28 ممبر، تقریباً 28 ممبر ہیں اس کے. کبھی کبھار ممبر کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. سو آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 53، ریڈ بلڈ سیل ان ہیومن باڈی کیری. ہیومن باڈی میں جو ریڈ بلڈ سیل یہ کس چیز کو کیری کرتے ہیں؟ یہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں، اس کے ساتھ کمبائن ہو کے آکسی ہیموگلوبن بناتے ہیں، اور پھر یہ پورے باڈی میں آکسیجن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فار ریسپیریشن پرپزز. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 54، ہائپسومیٹر از این انسٹرومنٹ یوزڈ فار میجرنگ. ہائپسومیٹر جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، اور یہ کافی پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ تھرمامیٹر کے کیلیبریشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور ہائٹ اباؤٹ سی لیول، سی لیول کے اوپر کے ہائٹ ناپنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. سو ابھی یہ آپشن دکھائی نہیں دے رہے، لیکن آئی تھنک آپشن اے میں کچھ حد تک یہ کلیئر ہو رہا ہے، ہائٹ اباؤ سی لیول. آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. باقی ایسا کوئی آپشن نہیں ہے جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو. سو آئی تھنک آپشن اے ہی ہے جو ہائٹ اباؤ سی لیول دکھا رہا ہے. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 55، وچ از دا لارجسٹ پلانٹ ان آور سولر سسٹم. سولر سسٹم میں سب سے بڑا سیارہ جو ہے یہ جوپیٹر ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 56، دا کرنٹ ممبرشپ آف گروپ آف 77. گروپ آف 77 یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے جس کی ممبرشپ اب تک کتنے ہیں؟ 134 ممبر کنٹریز آر آف گروپ آف 77. اس کو G77 بھی کہتے ہیں. G77 کے ممبر اب تک 134 ممالک نے ان کو سائن کیا، یہ اس کے ممبر ہیں. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 57، وچ آف دا فالوئنگ کنٹریز آر ممبر آف دا جی یا گروپ آف 77. نیچے ممالک دیے ہیں اور اس میں پوچھ رہے کہ کون سا ملک جو اس کا ممبر ہے. آپشن اے افغانستان، آپشن بی انڈیا، آپشن سی آئی تھنک پاکستان دیا گیا ہے. یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ کریکٹ آپشن آل آف دیز ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اے اور بی دونوں اس کے ممبر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سی بھی اس کا ممبر ہوگا، کیونکہ بوتھ اے بی آپشن میں ہے نہیں. تو آپشن ڈی آل آف دیز آر دی ممبر آف گروپ آف 77. اچھا یہ گروپ آف 77 ہے کیا، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ ورلڈ اکانومی پہ کام کرتی ہیں. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی خود مختاری، ان کی سوورنٹی کو قبول کرتی ہے، اور ایکول رائٹس دیتی ہے ہر ملک کو کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں. یہ اس کا کام ہوتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 56، 2008 سے لے کے 2015 تک سارک. اچھا جی، یہ سارک نے ان 10 سالوں کو ایک نام دیا ہے. فرام 2006 to 2015 سارک ڈکلیئر دا ایئر آف دا ڈیکیڈ آف پاورٹی.
ڈیکیڈ آف پاورٹی کا نام اس کو دیا گیا ہے. ابھی ڈیکیڈ آف پاورٹی جس بھی آپشن میں تھا وہ کریکٹ تھا. ابھی مجھے کلیئر دکھائی نہیں دے رہے تو اسی لیے میں یہاں بتا بھی نہیں سکتا کہ کون سا آپشن کریکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ڈیکیڈ آف پاورٹی کہا جاتا ہے. پاورٹی ورڈ مجھے آپشن اے میں دکھائی دے رہا ہے, لیکن اس کے بعد وہ دوسرا لفظ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا جی, تو 58 بھی ہو گیا. اس طرح کویشچن نمبر 59, ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف سارک. سارک کا ہیڈ کوارٹر نیپال کٹھمنڈو میں ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا, آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. اور اس طرح کویشچن نمبر 60, حسین ابراہیم طاہا ول ریپلیس وچ آف دا فالوئنگ ڈگنیٹری آن نومبر 2021 ٹو بیکم دا ہیڈ آف دی او آئی سی. اچھا جی, ابھی ریسنٹلی جو او آئی سی کے ہیڈ ہیں یہ یوسف احمد العثیمن ہے. یوسف احمد العثیمن, آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. لیکن نومبر 2021 میں اس کو ریپلیس کرنا ہے, کس نے ریپلیس کرنا ہے؟ حسین ابراہیم طاہا نے اس کو ریپلیس کرنا ہے, اور نومبر میں یہ چارج سنبھالیں گے, او آئی سی کے ہیڈ یہ بن جائیں گے. تو اب تک فی الحال نومبر تک آپشن بی از دی کریکٹ آپشن, نومبر تک یہی ہے, اور پھر اس کو ریپلیس کرنا ہے کس نے؟ نومبر کے بعد حسین ابراہیم طاہا نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. So you have a correct option, option B ہو گیا. So question number 61, a famous declaration was passed in third summit of OIC. ایک فیمس ڈکلریشن پاس کی گئی تھی تھرڈ سبمٹ آف او آئی سی میں. تھرڈ سبمٹ کہاں پہ ہوئی تھی؟ ایک ایم سی کیوز آپ کو یہی سے مل رہا ہے کہ تھرڈ سبمٹ جو ہے یہ سعودی عربیہ میں ہوئی تھی. کس ڈیٹ کو ہوئی تھی یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہو سکتا ہے. 7 دسمبر 2005 میں ہوئی تھی. کون سی سبمٹ تھی؟ تھرڈ سبمٹ تھی, یہ بھی ایک ایم سی کیوز آ سکتا ہے. تو ایک ہی لائن سے آپ کو کافی سارے ایم سی کیوز مل رہے ہیں. اچھا جی, سوال کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک فیمس ڈکلیریشن جو تھرڈ سبمٹ آف او آئی سی 2005 سعودی عربیہ میں ہوئی تھی, اس ڈکلیریشن کا نام کیا تھا؟ اس ڈکلیریشن کا نام مکہ ڈکلیریشن تھا. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. مکہ ڈکلیریشن واز اے فیمس ڈکلیریشن passed on third summit of OIC held on 7 December 2005 in Saudi Arabia. So یہاں پہ third option D is the correct option, مکہ ڈکلیریشن. اس طرح question number 62, what is سر کریک؟ سر کریک کون تھے؟ سر کریک جو تھے یہ ایک انگریز تھے. انہوں نے گجرات اور سندھ کو تقسیم کیا تھا, اور ان کے بیچ ایک فیمس ایسچوری ہے یا ایک دریا ہے. اس کی تقسیم بھی اسی نے کی تھی کہ جو ایکچولی گجرات اور سندھ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں. سو یہاں پہ آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. ایسچوریز ان دا مارشز آف رانا آف کٹچ, یہ بالکل یہ ایسچوری اس نے ڈیوائڈ کی تھی. سو آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. 62 میں آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 63, وچ آف دا فالوئنگ از دا لانگسٹ ریور آف دا ورلڈ. نیل جو ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے, اور اس کی لمبائی جو ہے 6650 کلومیٹر. اس کے بعد امیزون ہے جو 6400 کلومیٹر کی لمبائی رکھتا ہے. سو آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 64, وچ از دا لانگسٹ ریور ان ایشیا. ایشیا کا سب سے لمبا دریا جو ہے یہ چائنا میں پایا جاتا ہے. اس طرح بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے. سو چائنا میں پریزنٹ ہے, اور نام کیا ہے اس کا یہ بھی جیسے یہاں پہ پوچھا گیا ہے, تو نام اس کا ینگزی, ینگزی, YANGTZE. آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 65, وچ کنٹری آر سیپریٹڈ بائی ڈیورل لائن. یہ آپ کو پتا ہوگا ڈیورل لائن کے تھرو پاکستان اور افغانستان سیپریٹ ہوتے ہیں. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 66, دا فیمس بک نصح وفا was written by نصح وفا, یہ جو ہے فیض احمد فیض صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 67, دا فرسٹ نوبل پرائز گیون ٹو ایشین. ایشیا میں سب سے پہلا نوبل پرائز جو ہے یہ ٹیگور صاحب کو دیا گیا تھا, اور ٹیگور صاحب لٹریچر میں کام کرتے تھے, تو لٹریچر کے بیس پہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. یہ پوچھ رہے کہ ایشیا میں سب سے پہلا جو نوبل پرائز دیا گیا تھا وہ کس کے بیس پہ, کس نے کس پہ کام کیا تھا. نام تو خیر اس کا نہیں پوچھا, لیکن کس فیلڈ میں کام کیا گیا تھا, تو یا لٹریچر میں کام کیا گیا تھا. لٹریچر کے بیس پہ سب سے پہلے ایشین کو نوبل پرائز ملا تھا. اس طرح کویشچن نمبر 68, ہو واز اے فرینچ ریولیوشنسٹ. اچھا جی, یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرینچ ریولیوشنسٹ نہیں سوری فرینچ ناولسٹ. فرینچ کے ایک مشہور ناولسٹ ناول نگار تھے, ان کو 1964 میں اسی لٹریچر میں کام کے بیس پہ نوبل پرائز دیا جا رہا تھا, اور یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے نوبل پرائز لینے سے انکار کیا تھا. فرینچ ناولسٹ تھے, انہوں نے نوبل پرائز لینے سے انکار کیا, ریفیوز کیا. اس کا نام پوچھ رہے کہ وہ کون تھے, ہو واز دا فرینچ ناولسٹ, کہ جنہوں نے یہ نوبل پرائز ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تھا, اور یہ بھی لٹریچر میں ہی انہوں نے کام کیا تھا. سو یہ آپشن سی کو آپ دیکھیں, یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہا. SARTRE, یہ سارٹر, آئی تھنک یہ سارٹر ہے, SARTRE, سارٹر. آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. سارٹر صاحب نے انکار کیا تھا. This was a great personality who refused نوبل پرائز, نوبل پرائز سے انہوں نے انکار کیا تھا.
نہ لیا انہوں نے. اچھا جی کویشچن نمبر 69. جارج بوچو ابھی اسپیلنگ آئی تھنک یہی ہے, کلیئر نظر نہیں آ رہا. جارج بوچو انیشیٹڈ ا ریفارم پروگرام. جارج بوچو نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا تھا, ایک پروگرام شروع کیا تھا یو ایس ایس آر سابق رشیا میں, سویت یونین میں. اس کا نام جو تھا یہ گلاسنوسٹ تھا, گلاسنوسٹ. اب یہ گلاسنوسٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ واٹ از اٹ, یہ گلاسنوسٹ کیا ہے. تو انہوں نے یہ پروگرام جو شروع کیا تھا, یہ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ سویت یونین یا یو ایس ایس آر میں جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں, ان میں اوپننس ہو, میرٹ ہو, اینڈ ٹرانسپیرنسی, شفافیت ان میں ہو. چاہے جو بھی ادارہ ہو, چاہے وہ سلیکشن کرتی ہو یا کسی کو نکال رہی ہو, یا اس میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہوں, یہ ٹرانسپیرنسی اور اوپننس کے بیس پہ ہوں. سو یہاں پہ آپشن بی کو آپ دیکھیے, انکریز اوپننس اینڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اینڈ ایکٹیویٹیز. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. سو یہ گلاسنوسٹ جو تھی یہ ایک تنظیم تھی جو اس لیے بنائی گئی تھی. اچھا جی کویشچن نمبر 70. Who emerged as a great leader in France as a result of French Revolution. فرینچ ریولوشن کے فرینچ ریولوشن میں سب سے جو عظیم لیڈر, فرینچ ریولوشن میں سب سے عظیم لیڈر کو جو جنم دیا تھا, اس ریولوشنسٹ کا کیا نام تھا. سو اس کے بعد جو سب سے گریٹ لیڈر, فرانس کا جو سب سے گریٹ لیڈر سامنے آیا تھا فرینچ ریولوشن کے بعد, وہ نیپولین تھا. اور نیپولین نے تقریباً آدھی یورپ پہ قبضہ بھی کر لیا تھا جب یہ فرینچ آرمی کمانڈر بھی تھے. انہوں نے کافی سارے یورپن ممالک پہ حملے کیے اور کافی سارے یورپن ممالک کو انہوں نے فتح کیا تھا, لیکن بعد میں پھر ان کو شکست ہوئی. یہ ایکسکیوز ابھی نیچے آ رہا ہے. So Napoleon was a great leader after French Revolution, yeah, as a result of French Revolution. Option A is the correct option. Question number 71. The general who defeated, اچھا جی یہاں پہ جنرل لکھا گیا لیکن یہ اصل میں جنرل نہیں تھا. The general who defeated Napoleon at Battle of Waterloo in 1815. اچھا جی یہ بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. واٹرلو جو تھی یہ ایک جنگ تھی کہ جو جی بالکل یہ ایک جنگ تھی کہ جو فرانس اور انگلینڈ کے بیچ, جی بالکل فرانس اور انگلینڈ کے بیچ یہ جنگ لڑی گئی تھی واٹرلو کے مقام پہ 1815 میں. اور یہ ایک اس وقت انگلینڈ کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوک آف ویلنگٹن. آپشن سی کو آپ دیکھیے, ڈیوک آف ویلنگٹن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ڈیوک آف ویلنگٹن انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے بیلجیم میں, یہ واٹرلو بیلجیم میں ایک مقام ہے, یہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی اور بیلجیم کے مقام پہ اس کو شکست ہوئی تھی. اس وقت بیلجیم اور نیدرلینڈ دونوں انگلینڈ کے ماتحت ہیں. ابھی بیلجیم الگ ہے لیکن نیدرلینڈ اب بھی انگلینڈ کے ساتھ ہی ہے. تو اسی طرح نیپولین کو شکست ہوئی اور پھر واپس فرانس لوٹ گئے. تو کس نے شکست دی تھی, یا پھر انہوں نے جنرل لکھا ہے لیکن یہ اصل میں تھا پرائم منسٹر. سی ڈیوک آف ویلنگٹن. آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 72. فرسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کا جو سب سے پہلا پریزیڈنٹ تھا 72 نمبر کویشچن میں, یہ ابراہیم لنکن تھا. یہ آپ کو پتا ہوگا. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 73. ہو از دا آتھر آف انڈیا ونس فریڈم. انڈیا ونس فریڈم ایک کتاب ہے جو مولانا عبدالکلام آزاد صاحب نے لکھی ہے. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن, یہ اس کے آتھر ہیں. کویشچن نمبر 74. دا کیپٹل آف سعودی عربیہ از ریاض. یہ آپ کو پتا ہوگا ریاض سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے. اگلے سوال میں بھی کیپٹل کا ہی پوچھ رہے. دا کیپٹل آف عمان. کویشچن نمبر 75. کیپٹل آف عمان از مسقط. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 78. کیگالی از دا کیپٹل آف روانڈا. کیگالی جو ہے یہ روانڈا کا کیپٹل ہے. ایک انوائرمنٹل ایگریمنٹ بھی اس میں ہوئی ہے جس کو ہم کیگالی ایگریمنٹ کہتے ہیں. انوائرمنٹ کے بارے میں ایک ایگریمنٹ اس میں ہوئی ہے کیگالی میں. سو یہ روانڈا کا کیپٹل ہے. آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. اسی کے ساتھ تھرڈ وا پیج بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرے پیج میں جتنے MCQs نظر آ رہے ہیں وہ میں اپلوڈ کر لوں گا, لیکن کائنڈلی جس بھی بردر کے ساتھ فرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج ہو تو مجھے واٹس ایپ کریے گا. کوئی بھی چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو اچھی ہو تو لائک کریے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.